جی 9 ہجری میں رسول اللہ کو عمارت میں یمن پر 9 ہجری نہیں، یہ 10 ہجری، انہوں نے یہاں پر لکھا ہے 9، لیکن راجح قول کے مطابق وہ 10 ہے، آپ 9 نہیں بلکہ آپ وہ 10 لکھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، معمور کیا انتقال فرمان کے حضور نے فرمایا انی بعثت لکم خیرن اہلی، یعنی میں تم سے اپنے آدمی میں سب سے بہتر آدمی کو بھیجتا ہوں یمن والوں کو۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب یہ یمن کو روانہ ہونے لگے تو حضور نے دور تک ان کی طرح مشائیت کی، یعنی ساتھ چلے کہ یہ اونٹ پر سوار تھے، الامر فوق الادب، اور حضور ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ رخصت کرتے وقت حضور نے ان کو دعا دی۔ حضور کی وفات کے بعد یہ خود ہی یمن سے واپس آ گئے۔ ابو بکر نے ان کی مجلس سورہ کا رکن بنا لیا، پھر انہوں نے شام میں سکونیت اختیار کر لی۔ حضرت عمر کے عہد میں شام کی لڑائیوں میں شریک رہے۔ 14 ہجری میں جب رومیوں کے سپہ سالار اسلام حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح سے درخواست کی کہ کوئی اپنا سفیر بھیجوا تاکہ اس سے گفتگی اور مصالحت کی جائے، تو ابو عبیدہ نے ان کو بھیجا تھا۔ 18 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ کی وفات پر یہ افواج شام کے سپہ سالار بنائے گئے۔ انہی سال 36 برس کی عمر میں طاعون سے شہید شہر بیسان میں وفات پائی۔ اچھا، اس کا یہ بھی میں بتا دوں کہ 18 ہجری میں یہ وقت یہ تھا کن کا دور تھا؟ 18 ہجری میں جب عمر فاروق کی دور خلافت تھی تو روم کی ان علاقوں میں جہاد جاری تھی۔ اس وقت طاعون کی وبا پھیل گئی اور اس میں ایک روایت کے مطابق 25,000 صحابہ مجاہدین شہید ہوئے تھے، دوسری قول کے مطابق 50,000 کے لگ بھگ صحابہ مجاہدین اس میں وہ شہید ہوئے تھے۔ اس میں ابو عبیدہ ابن جراح بھی طاعون کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، اور اس طرح معاذ ابن جبل جیسے جلیل القدر صحابی یہ بھی اس طاعون کی مرض میں کیا ہو گئے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی اور ان کی وفات کیسی ہوئی تھی، تو یہ وفات کا زمانہ آپ کو یہ یاد وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد کدھر ہے؟ ہاں جی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ فرمایا تھا نا ان کے بارے میں کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، تم میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا وہ کون ہے؟ وہ معاذ ابن جبل ہے۔ ایک عورت کا شوہر 2 سال سے روپوش تھا، وہ حاملہ ہوئی، حضرت عمر کو زنا کی علت میں سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت معاذ نے کہا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت کو سنسار کرنے کا آپ کو حق ہے، بچہ کو سنسار کرنے کا حق آپ کو کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے بچہ پیدا ہونے تک اس کی سزا ملتوی کر دی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا شوہر بھی آ گیا اور اس نے قبول کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ الفاظ بعض جگہ پر علی کے بارے میں بھی آئے ہیں، لیکن ادھر انہوں نے کہا ہے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہوتے؟ وہ ہلاک ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود یہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 5 تھی۔ یہ خلوت اور جلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اصحاب بدر میں ہیں۔ حضرت حذیفہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز ورش میں قریب تر عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں ان کو اہل کوفہ کی تعلیم پر مامور کیا۔ 34 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 34 ہجری ان نے کہا ہے، ویسے 32 ہجری ان کی تاریخ وفات وہ ہے، اصل تاریخ وفات جو ہے نا وہ 32 ہجری ہے، اور 848 روایات ان سے کیا ہے وہ احادیث وہ ان سے منقول ہے، 848 احادیث ان سے وہ منقول ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے نا یہ قد کے چھوٹے بھی تھے اور پیروں سے تھوڑا سا کمزور بھی تھے۔ بدر میں جب معاذ اور معاوض نے ابو جہل کو زخمی کر دیا اور اونٹ سے گرا دیا نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے، تو عبداللہ بن مسعود وہاں چلے گئے اور انہوں نے اس کے سینے پر چڑھ کر ان کا گردن جو ہے نا وہ کاٹ دیا اور آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو علماء اس میں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کا چناؤ اس لیے کیا تھا نا کہ یہ بہت کمزور تھے، اور یہ ابو جہل مکہ میں ان کو بڑی حقیر نظر سے بھی دیکھتے تھے۔ تو ابو جہل چونکہ بڑی قوی اور قد و قامت والی شخصیت کے حامل تھے، لہذا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اس لیے ان کے اوپر ان کو مسلط کر دیا، عبداللہ بن مسعود کو، ان کی گردن ان سے کٹوائی تاکہ ان کی اور ذلت بھی ہو کہ ایک کمزور بندہ جس کو مکہ میں بہت کمزور سمجھتا تھا، انہی کے ہاتھوں میری گردن جو ہے نا وہ کاٹی گئی۔ تو یہ جب ان کے سینے پر جا کر چڑھ بیٹھے یہ عبداللہ بن مسعود، ابو جہل اس پر زخمی حالتوں میں تھا، انہوں نے کہا پیچھے کیا خبر ہے، کس کو فتح کس کو شکست ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وعدہ کیا تھا وہ حق کر دیا، یعنی سچ ثابت کر دیا، یعنی اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے نبی کا حکم کہ تیری گردن کاٹ دوں۔
انہوں نے کہا کہ گردن تو آپ نے اور بھی بہت سے کافروں کے کاٹے ہوں گے، لیکن میری گردن کے ساتھ میرا سینہ بھی کاٹ دینا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ابو جہل کی وہ گردن ہے۔ تو اس کو اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا کفر فرعون کی کفر سے بھی بڑھ کر تھا کہ حالت نظم میں بھی اور قتل ہوتے وقت بھی ان کے کفر اتنی انتہا کو وہ پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبداللہ بن مسعود تک آج ہم نے پڑھ لیا۔ ابھی آپ علم الکلام پہ آ جائیں، یہ اتنا ہی وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں جو اہم سوالات میں نے آپ کو بتا دیے تو وہ آپ کیا کریں، وہ نوٹ پہ کر لیں۔ ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اب آ جائیں آپ علم الکلام کھول لیں۔ علم الکلام